ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی باتوں سے کیا کرتے ہیں۔ آج ناظرین وہاں حرمین طیبین میں 6 ذی الحجہ جاری و ساری ہے، یہاں پر 5 ذی الحجہ ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جو حج کے مخصوص ایام ہیں۔ عام طور پر ناظرین جو مدینہ شریف میں ہوتے ہیں تو وہ بھی 5 ذی الحجہ کو واپس آ کر عزیزیہ جو حدود حرم میں ہے، منی سے انتہائی قریب ہے، مرج ہے، وہاں پر ناظرین آرام کرتے ہیں۔ آپ آ کر یعنی یوں سمجھ لیں وہاں پر آتے ہیں اور پھر 8 ذی الحجہ کی صبح منی کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ اور جو مکہ مکرمہ میں آتے ہیں بعد میں، کیونکہ بہت سے حاجی جو یعنی پہلی ڈیوریشن ہوتی ہے اس میں چلے جاتے ہیں، تو پھر مدینہ شریف کی حاضری ان کی پہلے ہو جاتی ہے، اور بعض حاجی بالکل اخیر میں آتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں، لیکن ان ایام میں خاص طور پر ناظرین وہ بھی عزیزی آ جاتے ہیں اور پھر منی کا انتظار رہتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ جو 1 سے 2 دن ہوتے ہیں نا، یعنی 5 ذی الحجہ کو مدینہ شریف سے عزیزیہ کی طرف آ جاتے ہیں، اور اسی طرح مکہ مکرمہ میں جو حجاج ہوتے ہیں وہ بھی عزیزیہ تقریباً آ جاتے ہیں، بہت سے کچھ نہیں بھی آتے، لیکن بہرحال منی کا انتظار ہے کہ اب احرام بھی باندھنا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بھی لگانی ہے، اور ناظرین و سامعین ایک عجیب دل کی کشمکش ہوتی ہے، دلی اضطراب ہوتا ہے کہ ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور پھر ناظرین جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، جو پاکستان میں عزیز و اقارب ہیں، ان کو فون بھی کرتے ہیں، ان سے معافی تلافی بھی کرتے ہیں کہ کوئی غلطی ہو تو میں معاف کر دینا۔ ایک عجیب خوبصورت سما ہوتا ہے، اور پھر ناظرین جو ہے منی جانے کی تیاریاں، اور پھر جو ہے وہ احرام باندھ کر لبیک کی احرام کی نیت کرتے ہوئے، حج کی نیت کرتے ہوئے، پھر لبیک کی صدائیں جو ہوتی ہیں، یعنی عزیزیہ میں جب ہم ہوتے ہیں ناظرین، یہ کئی مرتبہ حسن اتفاق ہوا، اور اللہ تعالیٰ یہ ہر سال ہمیں یہ حسن اتفاق نصیب فرمائے۔ جب ہوتے ہیں نا اور پھر وہاں سے منی کی طرف جو قافلے رواں دواں ہوتے ہیں، تو آپ اپنے جگہ پر ہیں، اپنے ہوٹل میں ہیں یا بلڈنگ میں ہیں، تو ناظرین حجاج جو گزر رہے ہوتے ہیں، جو ان کی لبیک کی صدائیں ہیں آتی ہیں، وہ زندگی بھر بھولتی نہیں ہیں، ایسی صدائیں ہوتی ہیں، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک حمد، تمام تعریفیں، تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں، اور پھر لکا والملک، اور تمام بادشاہتیں بھی تیرے سپرد ہیں، تیرے لیے ہیں۔ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے ناظرین رواں دواں ہوتے ہیں، اور یہ لبیک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جب حاجی پڑھتا ہے نا لبیک اللہم لبیک، تو ناظرین جیسے احرام باندھا تو 1 مرتبہ پڑھنا تو واجب ہے، 3 مرتبہ سنت ہے، اور پھر اس کے بعد پڑھتے رہیں، یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ لیکن جب فرمایا کہ جب حاجی یا عمرہ کرنے والا لبیک پڑھتا ہے نا، تو فرمایا کہ آس پاس آگے پیچھے یعنی جو بھی پتھر ہیں، جو بھی درخت ہیں، دنیا کی ہر مخلوق اس کے ساتھ لبیک کہنے میں شریک ہو جاتی ہے۔ ناظرین ہم اس سال تو یاد ہی کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ اب وہ میں نے جب وہ خانہ کعبہ جس چینل پر آتا ہے، میں نے ناظرین آن کرتا ہوں عام طور پر رات میں، تو جہاں پر رش ہی رش نظر آتا تھا، آج وہاں طواف کرنے والے اور وہاں پر ناظرین لبیک کی صدائیں بلند کرنے والے بہت ہی خال خال نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ محدود پیمانے پر ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ ہم بہت اجڑ چکے ہیں، بہت مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، مولا ہم کچھ بھی ہیں، تیرے بندے ہیں، گناہ گار بندے صحیح تیرے بندے ہیں، تیرے سوا ہم کسی کی طرف نہیں دیکھتے، مولا اپنے اور اپنے محبوب کے در کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ یہ مسلمانوں سے برداشت نہیں ہو رہا، مولا ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم رجوع کرتے ہیں تیری بارگاہ میں کہ آئندہ ہم
تیری فرما برداری کی پوری بھرپور کوشش کریں گے۔ ناظرین، یہ خانہ کعبہ ایک بڑی خوبصورت عمارت ہے، اور اس کی کنسٹرکشن کو دیکھیں، اس کی بنیادوں کو دیکھیں، اس کی عمارت کو دیکھیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھیں۔ بس آپ حرم کعبہ میں آ گئے تو حرم میں آنا ہی ناظرین ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صلاۃ فی المسجد الحرام ب100,000 صلاۃ۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ میں مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ناظرین، پھر طواف، پھر رحمتیں، فرمایا کہ روزانہ خانہ کعبہ میں 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 فقط دیدار کرنے والوں کے لیے۔ پھر خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہے تو حتیم کعبہ موجود ہے، وہاں چلے جاتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ یعنی بالکل لگتا ہے کہ کسی نے اپنی آغوش رحمت میں ہمیں لے لیا ہے۔ گناہوں کی بخشش بھی یہیں پر، نیکیاں بھی یہیں پر، دنیا بھر کی نعمتیں بھی یہیں سے ملتی ہیں۔ اور پھر ناظرین، حجر اسود جو گناہوں کو یوں سمجھ لیجیے کہ جذب کرتا ہے، اسی لیے حجر اسود کالا پتھر ہو گیا نا، یہ تو سفید پتھر تھا، یہ گناہوں کو جذب کرتے کرتے کالا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر مقام ابراہیم پر آ کر نوافل پڑھنا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الرکن والمقام، بے شک حجر اسود اور مقام ابراہیم روز قیامت ان کو لایا جائے گا، لہما عینانی، ان دونوں کی آنکھیں بھی ہوں گی، ولسانانی، دونوں کی زبانیں بھی ہوں گی، وشفتانی، دونوں کے ہونٹ بھی ہوں گے، یشہدانی لمن وافاہما بالوفا، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کریں گے جنہوں نے ان کا حق ادا کیا ہوگا۔ ناظرین، یہ کچھ باتیں یادوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کی، بس اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہمیں وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ یہاں رہ کر فقط ناظرین کچھ نہیں کر سکتے، یاد تو کر سکتے ہیں، کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ ان یادوں کے صدقے ہمارے لیے دروازے کھول دے، ان یادوں کے صدقے اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمیں وہاں کی حاضری عطا فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے۔